أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. سورہ حدید آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے اور وہی سب سے ظاہر ہے، اوپر ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، باطن، اور ہر چیز سے باخبر ہے. وہ بکل شیء علیم. کل کے درس میں اول و آخر اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے بارے میں تفصیل سے ذکر آ چکا ہے، اور آج ظاہر و باطن کے تعلق سے. ظاہر کا مطلب یعنی جو سب سے اوپر، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، جس کے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں. اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. تو ہی ظاہر ہے اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الظاہر، اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے صفات کی عظمت، اور ایک کہ اس کے سامنے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بلندی، اور یہ کہ وہ سب سے اونچا ہے، اس معنی میں دلالت کرتا ہے. اب رہا الباطن. باطن کا مطلب ظاہر کے اپوزٹ میں، ظاہر کے خلاف باطن کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب باطن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْبَاطِنُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ. کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اتنا ایسا علم رکھتا ہے، وہ سب سے قریب ہے، اس سے قریب کوئی چیز نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16، کہ ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اے اللہ تو ہی باطن ہے اور تجھ سے چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز تجھے چھپا نہیں سکتی. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الباطن کا مطلب کہ اللہ تعالی ہر قسم کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہے. الباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا. ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی. ودقائق الاشیاء، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. كما يدل على قربه ودنوبه. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے علم کا یہ نام پتا دیتا ہے، دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ کے ظاہر و باطن ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں اس کے اسماء و صفات میں. تو اللہ تعالیٰ وہ بلندی میں بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز، نہ درخت نہ کوئی پہاڑ اللہ تعالیٰ سے حائل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی دیوار. وہ اول و آخر ہے جو زمانے کے پورے گھیرنے میں، کہ پورے اوقات اور پورے زمانے کو اللہ تعالیٰ گھیرا ہوا ہے، اور وہ ظاہر و باطن ہے. مکان کے حساب سے وہ ہر لحاظ سے گھیرا ہوا ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ گھیرا ہوا ہے اور محیط ہے، اور جو ہے مکان کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ محیط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف آیت نمبر 16. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بے شک انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا وسوسہ جاتا ہے، اس کے نفس میں کیا وسوسہ ہوتا ہے، کیا باتیں اس سے بھی واقف ہیں. سورہ قاف آیت نمبر 16. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں تو کیا ہمارا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی گناہ ہم سے اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل سے، سارے قول سے، ہمارے دل کے دھڑکنوں سے واقف ہے. علامہ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح البیان میں الباطن کی تفسیر میں فرماتے ہیں العالم بما بطن من قولهم يبطن فلان يبطن امر فلان ای یعلم داخلۃ امری. کہتے ہیں الباطن کا مطلب کہ باطن، چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ فلان یبطن فلان امر فلان، کہ فلاں کے اندر کے معاملات کو جانتا ہے، اندرونی باتوں کو جانتا ہے. تو یہاں پر الباطن سے مراد کہ اللہ تعالی ہر چیز سے بہت قریب ہے اور ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں وقد شرحها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرحا یغنی عن قول کل قائل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الباطن کی تشریح اور تفسیر ایسی تفسیر کی ہے کہ کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. اے اللہ تو ہر چیز کا عالم ہے اور تجھ سے چھپ کر کوئی چیز نہیں. علامہ قرطبی کہتے ہیں انا بالظاہر الغالب، ظاہر سے مراد غالب جو سب پر غالب ہے، اور وبالباطن العالم، اور باطن سے مراد عالم یعنی علم رکھنے والا. وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. علامہ صدیق حسن خان بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ناموں کو الاول والآخر والظاہر والباطن ایسی آپ نے تفسیر کی کہ اسی تفسیر اور اسی شرح کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تیرے سے پہلا کوئی نہیں. وانت الآخر، اور تو سب سے آخر میں ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو باقی رہنے والا ہے اور سب ختم ہونے والے ہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو سب سے بلند ہے، تو سب سے ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہر ایک سے قریب ہے اور تو ہر ایک کا علم رکھتا ہے اور تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. علامہ صدیق حسن خان کہتے ہیں کہ اسی تفسیر کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں الباطن اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں جب ہم الباطن کہتے ہیں تو اس سے ایک تو قرب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بہت ہی قریب ہے، زمانی اور مکانی لحاظ سے وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن کا ایک اور مطلب علماء نے لیا ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہے، اس کی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا، دنیا میں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور
آخرت میں دیکھیں گے لیکن اس کا پورا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی نگاہ، نہ کوئی خیال اور نہ ہی کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو اپنے احاطے میں لا سکتی ہے. اس کا دل بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے، احاطہ کر لیتا ہے. وہ بہت باریک بھی ہے اور بڑا باخبر ہے. میرے ناظرین کرام، میں نے الباطن کے بارے میں یہاں تفصیل سے کچھ اس لیے بتایا، دو مقصد سے. اس لیے کہ الباطن کا ترجمہ کرنے والے، اردو زبان میں ترجمہ کرنے والے اکثر مفسرین نے، بلکہ سارے کے سارے مفسرین نے پوشیدہ اور مخفی کے لفظ سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی الباطن کا مطلب یعنی چھپا ہوا، جبکہ اکثر عربی زبان کی تفسیر کرنے والے مفسرین نے الباطن سے مراد کہ اللہ تعالی سب سے قریب ہے اور ہر اندر کی چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، یہ معنی لیا ہے. اور چھپی ہوئی کا مطلب اگر ہم لیتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. معتزلی زمخشری رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، معتزلی تھے، ان کی کتاب الکشاف ہے. انہوں نے اس آیت سے ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے کہ جنت میں بھی مومن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں بھی مومن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کو، لیکن آخرت میں جنتی ضرور جو ہے اللہ کو دیکھیں گے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے. لیکن انہوں نے الباطن کی یہاں جو تفسیر کی ہے وہ غلط تعویل کی ہے. صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ مانا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس کی حقیقت تک اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، تو زمخشری رحمت اللہ علیہ پر بھی رد ہو جاتا ہے، اور ان کی بات یہاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے اہل ایمان، لیکن اس کے ادراک کو، اللہ کو ادراک نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. اور دوسری بات باطن کے بارے میں، یہاں صوفیہ اول و آخر، ظاہر و باطن، سب کچھ تو ہے، بیچ میں کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحدت الوجود، نعوذ باللہ، کہ پوری دنیا اللہ ہی ہے. اللہ اور بندے میں، مخلوقات میں یہ لوگ فرق نہیں کرتے. قرآن کریم کی اس آیت کو، الباطن کے لفظ کو غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے مفسرین کی تفسیر میں نے بتائی، پڑھ کر میں نے سنایا کہ اس کا ترجمہ کیا کیا علماء کرام نے. لہٰذا ہمیں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو یہ تفسیر، یہ کہنا کہ وحدت الوجود کا معنی لینا کہ اول و آخر، ظاہر و باطن سب کچھ تو ہے، بیچ میں کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہنا جو ہے یہ کفر کی بات ہے. اگر ہم وحدت الوجود کا معنی لیتے ہیں نعوذ باللہ اس میں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جانور بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، اور اللہ اور غیر میں کوئی فرق نہیں. جیسا کہ کسی عالم کے بارے میں ابھی یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ بتوں میں بھی خدا موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، آسمان میں سب سے اوپر، جیسا کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے. ہر جگہ کہنا یہ غلط ہے. اصل میں لوگ غلطی کرتے ہیں. سارے انسان اور سارے مخلوقات، آسمان و زمین اور سارے سیارے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے بڑے سمندر، ایک دریا، ڈیزرٹ میں، صحرا میں ایک جو ہے رنگ کو پھینک دیا جائے. اس رنگ کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ وہ بلندی میں بھی ہے، سب سے قریب ہے اور سب کے ساتھ ہے، اس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارا ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وحدت الوجود یا حلول کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوقات میں اتر گیا، یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے، آدمی کو مشرک اور کافر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بعض صوفیہ جو غلو کرتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، نماز بھی فرض نہیں۔ کیوں؟ ان کی نظر میں یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے مظہر ہیں، اللہ کی دوسری شکلیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو غیر جو کہتے ہیں جی ہر کنکر شنکر، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں بھی ہے؟ پیٹ میں بھی جگہ ہے، تو تمہارے پیٹ میں بھی ہے۔ تو یہ بہت ہی باطل عقیدہ ہے، اس عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان اسماء و صفات ظاہر و باطن اول و آخر پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے اور ہم پر کیا فرض بنتا ہے۔ سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو جانتا ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کی ہم عزت کریں، احترام کریں، شرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطنی چیزوں کو بھی جانتا ہے، دیوار کے گھر کے اندر جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، یہ ساتوں آسمان و زمین ایک آدمی کے ایک ہاتھ میں رائی کے دنا کے برابر جو حالت ہے، بالکل وہی حالت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول آخر ظاہر و باطن یہ چاروں ناموں کو ایک ساتھ جو ذکر کیا ہے، یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ بتائے کہ اول و آخر زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ گھیرا ہوا ہے، ظاہر و باطن مکان اور جگہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ سب کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خارج، اس کی علم سے خارج، اس کی قدرت سے خارج کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک اور نقطہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر اپنے اسماء کا ذکر کرتا ہے، ناموں کا ذکر کرتا ہے، تو واو کے بغیر، جو حرف عطف کہتے ہیں، واو کے بغیر ذکر کرتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تو یہاں پر واو کے بغیر، حرف عطف کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ حرف عطف کا مطلب یعنی جوڑنے والا، کنجکشن ورڈ، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ کیوں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑے نکتے کی بات ہے، کہا جب اللہ تعالیٰ الخالق البارئ المصور، اللہ تعالیٰ جب بغیر عطف کے ناموں کو جب ذکر کرتا ہے، ایک نام کا دوسرے نام سے تعلق ہے، الخالق پیدا کرنے والا، الباری پیدا کرنے والا بغیر مثال کے، المصور تصویر بنانے والا، تو ایک نام کا دوسرے نام سے تعلق ہے، معنی میں جو ہے قربت پایا جاتا ہے۔ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ سننے والا ہے تو پھر دیکھنے والا بھی ہے، تو بصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ اس طریقے سے وہاں حرف عطف کو نہیں لایا، لیکن یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا الظاہر وہو الظاہر، جی اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے، سب سے اوپر ہے، تو یہ بات آئی کہ کیا قریب بھی ہے؟ ہاں، تو قریب بھی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات کمال ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند بھی ہے اور سب سے قریب بھی ہے۔ اسی طریقے سے جب الاول کہا گیا تو کیا وہ آخر بھی ہے؟ کہا گیا ہاں آخر بھی ہے، اول و آخر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اول و آخر ظاہر و باطن یہاں حرف عطف کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ دونوں میں تضاد کا معنی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں آتی ہیں۔ لہذا ان ناموں کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں سچے معنی میں اس کے نیک بندوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس دنیا سے اس وبا کو پاک کرے اور سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔